جی تو میں یہ کہہ رہا تھا لوگ جڑنے میں تاخیر کر رہے ہیں، اس طریقے سے بیچ بیچ میں آتے رہیں گے تو پھر ڈسٹرب ہوتا رہے گا، لیکن چلیے بہرحال جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسراء اور معراج کا جو فرق ہے وہ بیان کیا جا چکا ہے، اور براق کے تعلق سے بھی وضاحت اس سے پہلے بھی کی گئی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل میں ذکر کروں گا کہ وجہ تسمیہ اس کی کیا کیا ذکر کی جاتی ہے۔ اچھا ایک چیز اور آج کے درس میں بیان کی جانی ہے انشاءاللہ کہ ساتوں آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بیت المقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ گئے وہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس سے اوپر گئے تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پھر اس سے اوپر گئے تو حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، اسی طریقے سے اوپر جیسے جیسے بڑھتے گئے ساتوں آسمان پر الگ الگ انبیاء اور رسول ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں، چھٹے پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ساتویں پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ جو انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں ان کا بھی جو ہے ذکر کیا جائے گا، اور یہاں بھی وہی معاملہ ذکر کیا جائے گا کہ یہ جو ملاقاتیں ان سے ہوئیں تو کیا وہاں پر آسمانوں پر وہ لوگ اپنے جسم اور روح کے ساتھ تھے یا صرف روحوں سے ملاقات ہوئی تھی؟ ایک مسئلہ یہ بنتا ہے، بیت المقدس کے حوالے سے بھی یہ سوال آیا کہ جو امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ روح کی امامت کی، انبیاء کرام کی روحوں کی امامت کی، یا انبیاء کرام بنفس نفیس اپنے جسم کے ساتھ وہاں پر موجود تھے؟ اور اگر جسم کے ساتھ موجود تھے بیت المقدس میں تو پھر آسمانوں پر جو ملاقات ہوئی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انبیاء کرام کو بھی ان کے جسموں سمیت اٹھا اٹھا کر لے جایا گیا آسمانوں پر؟ کیا حقیقت ہے اس کی؟ تو انشاءاللہ یہ سب میں بتلا رہا ہوں آپ سے کہ یہ سارے موضوعات عام طور پہ آپ کتابوں میں نہیں پائیں گے، تو یہ سب چیزیں اس کو جو ہے توجہ کے ساتھ سنا جائے تاکہ ان سب چیزوں کا ایک جو تفصیلی علم ہے یا محققین علماء نے اس تعلق سے کیا ذکر کیا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں اور شریعت کی جو باتیں ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ جاننا یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، جن کے بارے میں تفصیل آئی ہوئی ہے، اور جن کے بارے میں نہیں آئی ہوئی ہے وہاں پر آمنا و صدقنا ہم کہیں گے۔ جی تو اسراء اور معراج کے بارے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حتیم کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اس کی جو تفصیل ہے تھوڑی سی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کعبہ کے پاس، اور جبریل آئے وہاں پر آپ کا سینہ چاک کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے لے کر کے اور پیٹ کے نچلے حصے تک چیرا، اس کو چیرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو دھلا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو رکھ کر کے سل دیا گیا، اور سل دیا گیا اس سلائی کا نشان بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ پر دیکھا جاتا رہا، اور یہ شق صدر کا واقعہ یہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حلیمہ سعدیہ کے یہاں جب رضاعت کے مرحلے میں تھے وہاں بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو کم از کم 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ جو شق صدر کا واقعہ یہاں جو پیش آیا تو اس کو نکالنے کے بعد آپ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا اور اس کو ایمان اور حکمت کے پست میں لے جایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھلا گیا اور ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا، یہ روایت کے اندر آیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کیوں کی گئیں؟ تاکہ ان کے ساتھ جو معراج کا سفر ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے جایا جانا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس سفر کے اندر وہ چیزیں پیش آئی تھیں کہ انسان، نارمل انسان اس کو ان چیزوں کو دیکھ کر انگیز نہیں کر سکتا تھا۔ ایک نارمل آدمی کی قوت برداشت اور قوت تحمل سے اوپر کی چیزیں تھی،
ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے عذاب کا بھی معائنہ کیا، بہت سارے جو عذاب دیے جا رہے تھے ان کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، اس کا بھی ذکر آیا ہے روایات کے اندر۔ تو بہت ساری تفصیلات، بلکہ آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر یہاں سے مکہ سے آپ کا ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ اڑ کر کے پہنچ گئے تھے، بلکہ باقاعدہ سفر ہوا تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب کفار مکہ نے جس صبح کو بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج رات کو ایسا سا واقعہ پیش آیا ہے، تو کفار مکہ کو یقین تو آنا نہیں تھا، تو انہوں نے اس کے لیے دلیل مانگی۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتلایا کہ میں نے راستے میں تمہارے فلاں تجارتی قافلے کو دیکھا تھا، فلاں جگہ پر وہ یہ ایسا ایسا کر رہے تھے۔ پھر جب وہ قافلہ پہنچا مکہ میں اور لوگوں نے پوچھا تو بعین ہی ان لوگوں نے وہی تفصیل بتلائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو جاتے ہوئے اس قافلے کے حوالے سے ذکر کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری تفصیلات اس سفر کے اندر دکھلائی گئیں، اور ان میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو شاید کفار مکہ کو یقین آ سکے کہ اتنا بڑا معاملہ، یہ ایک انہونی واقعہ تھا، انسانی تاریخ کا عجیب و غریب واقعہ۔ پوری انسانی تاریخ میں اس سے عجیب و غریب واقعہ کوئی نہیں پیش آیا کہ ایک فرد بشر اس روئے زمین سے 7ویں آسمان تک بھی نہیں بلکہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر عرش باری تعالیٰ تک، سدرۃ المنتہا تک جس کی پہنچ رسائی ہوئی، یہ واقعہ عجیب و غریب تھا۔ اس لیے بہت ساری تفصیلات اس کے اندر پیش آنی تھی، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی تحمل کی اور برداشت کی ضرورت تھی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکلوا کر کے اور باقاعدہ اس کو دھلا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو رکھ کر کے پھر سل دیا گیا۔ یہ اس زمانے میں یہ چیز تعجب خیز ہو سکتی تھی، لیکن آج کل کے زمانے میں جب سائنس ترقی کر چکی ہے، خاص طور سے میڈیکل سائنس، آج کل کے زمانے میں اس چیز کو اتنا تعجب خیز نہیں سمجھا جا سکتا۔ آج سائنس نے بھی اس چیز کی حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ ایسا کیا جانا ممکن ہے۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ اتنی لمبی مسافت اتنے کم وقت میں طے کروانا تھا، تو اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے بھی خاص ایک قوت برداشت اور ایک توانائی چاہیے تھی، اور ان ساری وجوہات کی وجہ سے، اور کیا ان کی اس کے اندر وجوہات رہی ہوں گی، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ لیکن ایک چیز یہ طے ہے کہ انسان جب کوئی خوفناک چیز دیکھتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ اس کا دل متاثر ہوتا ہے۔ انسان جب خوفناک چیز مشاہدہ کرتا ہے تو اس کا جسم تو بعد میں متاثر ہوتا ہے، سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کوئی اچانک خوفناک حادثہ پیش آنے کی وجہ سے انسان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ وہ ہارٹ اٹیک کیوں آتا ہے؟ کہ کوئی ایسا انہونا واقعہ پیش آ گیا، کوئی ایسی انہونی پیش آ گئی کہ انسان جس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، تو ایسی چیز پیش آ جاتی ہے اور دل اچانک کام کرنا بند کر دیتا ہے، ہارٹ فیل ہو جانا۔ تو چونکہ جو واقعات پیش آنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب معراج میں، ان واقعات کی خوفناکی کو دیکھتے ہوئے ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ان مشاہدات کو انگیز کرنے کی صلاحیت رکھ سکے، اور جب دل برداشت کر لے گا تو جسم اس کے تابع ہے، جسم بھی اس کو برداشت کر لے گا۔ اسی لیے آپ بھی آج کل کہتے ہیں کہ جب کسی خوفناک مرحلے میں جانا ہوتا ہے کہتے ہیں بھائی دل مضبوط کر کے چلنا، دل مضبوط کر کے چلنا۔ اس کا مطلب یہ، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جسم مضبوط کر کے چلو، کہتے ہیں دل مضبوط کر کے چلو۔ تو یہ سب یہ حکمت ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ جانے کی اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں، رب کے کارنامے رب ہی جانتا ہے۔ لیکن محققین علماء نے جو ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیوں کیا گیا، تو یہ ساری باتیں اس کے اندر لوگوں نے ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم اخذنی جبریل فاذا دابۃ بین البغل والحمار فقال ارکب فرکبت ثم سرنا الى ان وصلنا بیت المقدس۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے ساتھ لیا اور ایک سواری پر سوار ہوئے، ایسی سواری جو خچر اور گدھے کے درمیانی
जसामत की थी और मुझे कहा कि इस पर सवार हो जाओ। मैं सवार हो गया, फिर हम दोनों चले यहाँ तक कि बैतुल मक़दिस पहुंचे। ये अल्फाज हैं उस तवील रिवायत के जिसके अंदर मेराज का वाक़या बयान किया गया है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मक़दिस पहुंचे तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बन करके अंबिया किराम की इमामत की। सारे के सारे अंबिया किराम आदम अलैहिस्सलाम से ले करके और ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया किराम थे, उन सारे के सारे अंबिया की मौजूदगी में वो सारे के सारे सब बस्ता खड़े हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत की, और अपने से नहीं की बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अंबिया किराम के साथ खड़े हुए थे। जिब्रील अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ले के इमामत के मुसल्ले की तरफ बढ़ाया और उनके बढ़ाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़े और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया किराम की इमामत की। ये सारे वाक़यात जो पेश आए, इसमें कितनी चीजें हमारे लिए जरूरी हैं। सबसे पहली चीज तो ये जरूरी है कि इनको हम मिन वान तस्लीम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। आप जानते हैं कि सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब इसी वाक़े के पस मंज़र में मिला था। ये चीज जो है मशहूर मारूफ है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन तफसीलात का जिक्र फरमाया है, उन तफसीलात को आमन्ना और सद्दक़ना कहते हुए हम उसको तस्लीम करते हैं, और तस्लीम ही नहीं करते बल्कि उस पर ईमान लाते हैं। अच्छा, और ईमान ही नहीं लाते बल्कि उसके अंदर इस मेराज के वाक़े में जिक्र करदा तफसीलात में किसी किस्म की तावील की गुंजाइश नहीं रखते, बल्कि उनको जिन अल्फाज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया है, उन अल्फाज का लुगत अरब में जो माना है उसी माने पर उन अल्फाज को रखते हुए उसके मफहूम को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और ये जो मेराज का वाक़या पेश आया था, ये हालत बेदारी में पेश आया था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तफसील बयान की, कैसे आप हतीम के अंदर लेटे हुए थे या उम्मे हानी के मकान में लेटे हुए थे। दोनों तरह के अल्फाज आए हैं। बाज़ रिवायात में आता है कि आप हतीम में काबा के पास लेटे हुए थे। बाज़ में है कि उम्मे हानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की लड़की थी, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन, उनके घर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और वहां से ये जो है वाक़या पेश आया था। जो भी तफसीलात हों, लेकिन ये सारी तफसीलात अल्लाह के रसूल ने बतलाई कि बाकायदा उन्होंने जगाया और उनके साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ। तो मेराज का वाक़या बेदारी में पेश आया। किसी ने ये नहीं कहा है सहाबा किराम के दरमियान इसमें तो इख्तिलाफ हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज सिर्फ रूहानी थी या जिस्मानी भी थी। इसमें सहाबा किराम के दरमियान भी इख्तिलाफ हुआ, लेकिन इस मामले में किसी के दरमियान इख्तिलाफ नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाक़या हालत बेदारी में पेश आया। नींद की हालत में ये वाक़या नहीं पेश आया। इसके बारे में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के यहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जिस्म और रूह समेत आसमान की तरफ ले जाया गया और फिर मेराज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाया गया। और यहाँ पर जो कहा कि उरिज बिही इला समा, तो समा से मुराद ये आसमान, एक आसमान नहीं है, बल्कि अस्समा से मुराद जिनसे समा है, यानी समावात का सफर शुरू हुआ। अस्समा के अंदर अल ये जिन्स का है, यानी जितने भी आसमान हैं उन तमाम को पर ले जाया गया। सबसे पहले आसमान दुनिया पर, फिर उसके बाद दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, फिर चौथे आसमान पर। तो तरतीब बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलंदी की तरफ लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ाया गया और उसके बाद सातवें आसमान से ऊपर फिर ले जाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी तकरीम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तकरीम की जो मखलूक़ात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी की नहीं की। और उसके बाद फिर वहां पर कुरान ने कहा कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की, जिस चीज की वही की, जो चीजें, जो अजीम चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की गई, वो वहां पर वही हुई। नमाज के बारे में और इसी तरीके से सूरह बकरा की आखिर की दो आयतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज अता कर फरमाई गई। सूरह फातिहा के बारे में भी कहा जाता है कि शब मेराज को भी उनको अता की गई। तो शब मेराज के जो तोहफे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए। और फिर यहीं पर वो आयत बयान करती है कि मा कदबल फुआद मा रा, जो वाक़यात वहां पर पेश आए, दिल ने किसी की तकजीब नहीं की, जिन जिन चीजों का मुशाहिदा किया। और फिर उसके बाद
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کیا اور اس کا واقعہ پورا بیان کیا۔ معراج کے تعلق سے میں نے بتایا آپ سے کہ معراج یہ سیڑھی کا نام ہے، یا اس وسیلے کا نام ہے، یا اس آلے کا نام ہے جس آلے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان اور اس سے اوپر لے جایا گیا۔ معراج عربی زبان میں مفعال کے وزن پر ہے، اور اس کی تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ فوجدت سلمین احدہما ذہب والآخر فضہ، کہ میں نے 2 سیڑھیاں اپنے سامنے پائیں، ان میں سے ایک سونے کی تھی اور دوسری چاندی کی تھی۔ فقال لی جبریل اصعد فصعدت، جبریل امین نے کہا چڑھیے تو میں چڑھ گیا۔ یہ ہے معراج، یہ ہے وہ وسیلہ۔ معراج جب ہم کہتے ہیں تو اس چیز کو واضح رکھنا چاہیے ذہن میں کہ اسراء وہ رات کے چلنے کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہوا، اور معراج اس وسیلے کا نام ہے جس کے ذریعے سے بیت المقدس سے 7ویں آسمان اور اس سے اوپر کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ اچھا، بعض روایات کے اندر یہاں پر یہ چیز بھی میں آپ کو ذکر کر دوں، شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ نے ایک بہت پوائنٹ کی بات یہاں پر ذکر کی ہے۔ یہ جو معراج جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان تک کا سفر کرایا گیا، کیا یہ سواری یا یہ وسیلہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے؟ کہتے ہیں شیخ صالح آل الشیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض روایات کے اندر یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں کہ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَشْخَصُ إِلَيْهِ الْبَصَرُ حِينَ تُفَارِقُ الرُّوحُ الْبَدَنَ، کہ یہی وہ زینہ یا یہی وہ وسیلہ ہے جس کی طرف حضرت انسان کی اپنی موت کے وقت نگاہ دیکھتی رہتی ہے۔ یعنی گویا معراج وہ وسیلہ ہے جو انسان کی روح کو دنیا سے آسمان کی طرف لے جانے کا وسیلہ ہے، اور یہ وسیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ورنہ اس دنیا سے آسمان کا رشتہ، آسمان تک لے جانے کا، چاہے جسم اور روح دونوں کے ساتھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، یا صرف روح کو جیسے انسان کے مرنے کے وقت اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، تو یہ وہ وسیلہ ہے معراج جس کے ذریعے سے مرنے والے کی روح کو آسمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ روایت کے بعض الفاظ کے اندر آیا ہوا ہے، اور اس کو بعض روایات کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے۔ گویا معراج اس خاص آلے کا نام ہے جس کے ذریعے سے جسم اور روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے، یا صرف روح کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے۔ یہ ہے معراج، جبکہ اسراء کا معاملہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ان مسائل کی جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ کیا اسراء اور معراج بار بار پیش آیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار پیش آیا؟ اس کے بارے میں بنیادی طور پر 2 قول ذکر کیا جاتا ہے کہ پہلا قول یہ ہے کہ اسراء اور معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک بار پیش آیا۔ اسراء اور معراج دونوں کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پیش آیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسراء کا واقعہ 2 بار پیش آیا، جبکہ معراج کا معاملہ ایک مرتبہ پیش آیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس قول کو اختیار کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پہلا قول زیادہ بہتر ہے، یعنی اسراء کا معاملہ ہو یا معراج کا معاملہ ہو، دونوں ایک ہی بار پیش آیا ہے، دونوں الگ الگ یا کئی دفعہ پیش نہیں آیا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ معراج بھی کئی بار پیش آیا اور اسراء بھی کئی بار پیش آیا، کم از کم 3 دفعہ یا 4 دفعہ۔ لیکن یہ اختلاف کیوں علماء کے ہاں پایا جاتا ہے؟ چونکہ
معراج اور اسراء کی جو روایتیں آئی ہیں، جو احادیث اس واقعے کی تفصیل کو بیان کرتی ہیں، ان میں جزئیات کا اختلاف ہے، جزئیات کا اختلاف ہے، تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے علماء نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ ایک سے زائد مرتبہ پیش آیا ہے، روایتیں صحیح ہیں اور ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس پر محمول کر دیا انہوں نے کہ یہ الگ الگ مرتبہ کا واقعہ ہوگا۔ حالانکہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ صرف اس بنیاد پر اختلاف روایات کے اندر، تفصیل کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر ان کو اتنی دفعہ ثابت کر دینا یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو سمجھ میں کیا آیا کہ اس سلسلے میں جو صحیح قول ہے وہ یہ کہ اسراء کا معاملہ ہو یا معراج کا معاملہ ہو، دونوں ایک ہی مرتبہ پیش آیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے قول سے سمجھ میں آتا ہے ظاہری طور پر۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت ڈال رکھی ہے تاکہ اپنی عظیم نشانیوں کو دکھلائیں۔ اس لیے اسرا کا جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو استعمال کیا ہے یہاں پر واضح طور پر لگتا ہے کہ یہ معاملہ ایک مرتبہ پیش آیا، اللہ رب العالمین نے اسی لیے انعام اور اکرام کے طور پر اس کا ذکر یہاں پر فرمایا ہے۔ بعض روایتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اسراء کا معاملہ 2 بار پیش آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک ہی بار پیش آیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا کب؟ یہ تو معاملہ ہو گیا کہ ایک بار یا زائد بار۔ اس کا جواب دیا گیا کہ صحیح قول یہ ہے کہ اسراء اور معراج ایک ہی بار پیش آیا۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ عام جو ہے بنیادی ہے کہ یہ معراج کا واقعہ پیش آیا کب؟ یہ جو یہاں پر ذکر کیا، حل تکرر الاسراء والمعراج، اس پر گفتگو ہو گئی۔ متى وقع الاسراء والمعراج، اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا کب، اس کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلاف بہت ہی زیادہ ہے۔ اور اس پہلو پر بھی میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، چونکہ معراج کے حوالے سے ایک خاص رات کو معراج کی رات تصور کر کے اور بہت ساری خرافات اس میں کی جاتی ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ پہلا قول یہ ہے معراج کب ہوا اس کے حوالے سے، اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ ہجرت سے 1 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا، ہجرت سے 1 سال قبل۔ دوسرا قول ہے کہ ہجرت سے 3 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 5 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ بنیادی طور پر اس کو سمیٹ کر کے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ مختصر وقت میں بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، دوسرا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے۔ اچھا، جن لوگوں نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، جو پہلا قول میں نے ذکر کیا، وہ بھی متفق علیہ نہیں ہے کہ 1 سال پہلے ہے تو اس کا کیا مطلب، یعنی ٹھیک 12 مہینہ پہلے نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 11 مہینے پہلے، بعض لوگوں نے کہا کہ 10 مہینہ پہلے، بعض لوگوں نے کہا کہ ہجرت سے 8 مہینہ پہلے۔ تو اس طریقے سے 1 سال پہلے جن لوگوں نے کہا ہے، اس 1 سال پہلے والے قول کے اندر بھی تفصیلی جب آپ جائیں گے اندر تو اس میں بھی اختلاف ملتا ہے، یعنی کسی نے کہا 12 مہینہ پہلے، کسی نے کہا 11 مہینہ پہلے، کسی نے کہا 10 مہینہ پہلے، کسی نے کہا 8 مہینہ پہلے۔ یہ معاملہ ہو گیا ہجرت کی تاریخ کا۔
اور جب یہ صورتحال ہے تب ہجرت کے مہینے کی جو تعیین کی جاتی ہے وہ تعیین اپنے آپ سمجھ میں آ گیا معاملہ کہ وہ چیز درست نہیں ہے۔ واضح طور پر رجب کے مہینے میں شب معراج یا معراج کا واقعہ پیش آیا، اصلاً یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ جب میں نے بتایا آپ سے کہ 3 قول تو ملتے ہیں سالوں کا جس میں اختلاف ہے، یعنی سال کون سا تھا اس میں ہی اختلاف ہے، اور یہ 1 سال والا جو قول ہے اس کے اندر بھی کیا نام ہے جزوی طور پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ سال میں 1 مہینہ کم، سال میں 2 مہینہ کم، سال میں 4 مہینہ کم، اس طریقے سے الگ الگ اقوال ملتے ہیں۔ تو سال والے قول میں بھی الگ الگ اقوال ملتے ہیں، اور پھر الگ الگ سالوں کا، جس نے 1 سال کہا، جس نے 3 سال کہا، جس نے 5 سال کہا، یہ تو پورا کا پورا معاملہ ہی الگ ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے کی تعیین یہ چیز درست نہیں ہے، گرچہ مورخین کے یہاں مشہور یہی ہے کہ اسراء اور معراج رجب کے اندر پیش آیا اور 27ویں رجب کو یہ واقعہ پیش آیا، مشہور ہے یہ، لیکن تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے۔ اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ معراج کا واقعہ ہجرت سے سال بھر پہلے پیش آیا۔ اب سال بھر کے بعد مہینہ کتنا کم تھا یا زیادہ تھا اس کی تفصیل میں نہ جایا جائے، راجح قول یہی ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ اب وہ 1 سال مکمل یا 2 مہینہ کم، 3 مہینہ کم، اس کی تفصیل میں اختلاف ہے، لہذا راجح قول یہی کہا جائے گا کہ سال بھر کا معاملہ ہے، یعنی ہجرت سے سال بھر پہلے، سال بھر یا کچھ کم جی۔ اور دوسرا قول جو ہے وہ 3 سال پہلے کہا گیا، اور تیسرا قول جس نے کہا وہ کہا کہ 5 سال پہلے۔ اور دلیل کیا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں وارد ہے کہ وہ نماز پڑھتی تھیں، وہ نماز پڑھتی تھیں، اور ان کا انتقال ہجرت سے 3 سال یا 5 سال پہلے ہوا۔ اور جب وہ نماز پڑھتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ان کی زندگی میں پیش آیا، اس لیے کہ نماز فرض کی گئی ہے شب معراج، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتی تھی، تو اس سے ان لوگوں نے دلیل پکڑی کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں معراج کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے، بعض اقوال ملتے ہیں کہ ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا، اور بعض روایات میں ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے آپ کا انتقال ہوا۔ تو اگر 3 سال پہلے مانتے ہیں تو معاملہ ہوگا تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ معراج کا واقعہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جب پیش آنا ہے تو پھر وہ 3 سال پہلے کم از کم پیش آیا ہوگا، یا پھر جن لوگوں نے کہا 5 سال پہلے انتقال ہوا انہوں نے کہا کہ ہجرت سے کم از کم 5 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو نماز پڑھنے کا جو ذکر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے وہ دلیل ہے ان کی، جن لوگوں نے یہ 3 یا 5 سال کی بات ذکر کی ہے، لیکن ان کا یہ سمجھنا غلط فہمی پر مبنی ہے، اس لیے کہ نماز فرض گرچہ شب معراج کو ہوئی ہے، لیکن کیا اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ سچی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ملتی ہے کہ فرضت الصلاة اول ما فرضت رکعتین رکعتین فزید فی صلاة الحضر واقرت صلاة السفر، یعنی نماز جب پہلے فرض کی گئی تھی تو 2 رکعت فرض کی گئی تھی، 2 وقت کی بھی تھی اور 2 وقت کی 2 رکعت، اور تو کہتی ہے کہ حضر کی نماز میں زیادتی کر دی گئی اور سفر کی نماز کو باقی رکھا گیا۔ تو یہ والی نماز جو ابتدائی فرض کی گئی تھی یہ پہلے سے فرض ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ذکر ملتا ہے نماز پڑھنے کا، یہ وہ نمازیں ہیں جو معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے، جس کا ذکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض کی گئیں اور 4 رکعت کی نمازیں فرض کی گئیں، یہ تفصیل اس کی ہے۔ لہذا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف نماز پڑھنے کے واقعے سے یہ استدلال کرنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ ان کی حیات میں پیش آیا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور جب یہ چیز درست نہیں ہے
تو 3 سال اور 5 سال والا قول اپنے آپ ساقط ہو گیا، باقی بچ گیا وہی قول جو پہلا ہے، یعنی سال بھر پہلے۔ اب سال بھر پہلے کے اندر 11 مہینے پہلے یا 10 مہینے پہلے یا 9 مہینہ پہلے یا 8 مہینہ پہلے، اس کے بارے میں جو تفصیل ہے، اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے کہ کتنا پہلے کا معاملہ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ نہ مہینہ ثابت ہے اور نہ تاریخ ثابت ہے، اس لیے اس کو یہ کہنا کہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، تاریخی طور پر اس کا بھی کوئی مستدل نہیں ہے، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور رجب کی 27 تاریخ کو متعین کرنا، اس کے لیے بھی کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد اب اگلا معاملہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا گیا، یہ معراج جسم اور روح دونوں کا تھا، یا صرف روح کا تھا، یا پھر خواب میں تھا؟ اس کا ذکر رؤوس الاقلام میں نے کیا، اس کی تفصیل یہاں پر ذکر کرنا مناسب ہے کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی روحانی دونوں تھی یا صرف روحانی تھی، اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اسراء اور معراج صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا ہوا، جبکہ دوسرے لوگوں نے کہا، بعض دوسرے لوگوں نے صحابہ کرام میں سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج کروایا گیا۔ البتہ یہ چیز طے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے کسی کا بھی قول نہیں ملتا کہ اسراء اور معراج حالت خواب میں ہوا تھا یا حالت نوم میں، یعنی سونے کی حالت میں ہوا تھا۔ یہ قول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان کسی کا بھی نہیں ملتا۔ بعض کے علماء نے، بعض علماء کا یہ قول ملتا ہے، اور وہ بھی شبہے کی وجہ سے انہوں نے اس قول کو اختیار کیا۔ اس قول کا شبہ جو ذکر کیا گیا کہ روح کا، صرف روح کا معراج کروایا گیا، اس قول سے اشتباہ ہو جانے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس قول کو اختیار کیا، ورنہ قدیم جو ہے اس کا کوئی مستدل موجود نہیں ہے۔ لیکن اس سلسلے میں درست بات یہ ہے، جس پر عام اہل سنت والجماعت ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی اور روحانی دونوں کروایا گیا۔ معروف اہل علم میں سے کسی کا بھی قول نہیں ہے کہ صرف جسمانی نہیں بلکہ صرف روحانی معراج کروایا گیا، یہ بات معروف اہل علم میں سے کسی کا نہیں ہے۔ یہ کسی نے نہیں کہا۔ اچھا، اور یہ اسراء اور معراج کے بارے میں متفقہ دونوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، ورنہ یہ قول تو کسی کا ہے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء جسمانی کروایا گیا، یعنی مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس جسم اور روح کے ساتھ لے جایا گیا، اور پھر وہاں پر بیت المقدس میں کہا گیا حضرت آپ سو جائیے، اور آپ کی روح کو لے کر کے اوپر چڑھ گئے۔ یہ واقعہ، یہ قول تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ یعنی اسراء اور معراج کا واقعہ مکمل مکہ سے لے کر کے بیت المقدس سے لے کر کے 7ویں آسمان تک، یہ دونوں سفر جسمانی روحانی تھا یا صرف روحانی تھا، اختلاف اس میں ہے۔ یہ نہیں کہ بیت المقدس تک جسمانی روحانی دونوں تھا اور بیت المقدس سے آسمان تک روحانی تھا، یہ قول کسی کا نہیں ہے۔ اور اس میں بھی صحیح قول یہ ہے معروف اہل علم کا، مشہور اہل علم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ معراج کا واقعہ جسمانی اور روحانی دونوں تھا۔ اور اس کی دلیل اللہ رب العالمین کا قول جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پاک اور برگزیدہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اپنے بندے کو۔ اور عبد جو ہے وہ جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، صرف روح کو عبد نہیں کہا جاتا۔ یہاں پر جو عبد کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال فرمایا تو عبد جو ہے وہ جسم اور روح دونوں کے مرکب کو کہا جاتا ہے۔ جی، تو صرف روح کو اگر مراد لیا جاتا ہے تو روح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا صرف جسم کو اگر مراد لینا ہوتا ہے تو جسم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب عبد کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہاں پر جسم اور روح کے مجموعے کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ کلام عرب کا جو استعمال ہے
تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی وہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کی تھی، نہ کہ صرف روح کی. جی اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی. اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چت لیٹے ہوئے تھے اپنے گھر میں یا ام ہانی کے گھر میں، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے کہا. تو چھت اچانک کھل گئی، جس گھر میں آپ کمرے میں آپ لیٹے ہوئے تھے اس کی چھت کھل گئی. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حتیم میں لیٹے ہوئے تھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا شق صدر کا، یہ پورا کا پورا واقعہ جسم کے ساتھ پیش آیا. اگر صرف روح کو لے جانا تھا تو اتنی مغز ماری کرنے کی ضرورت تھی کیا؟ غیر معقول بات ہے کہ صرف معراج روح کو کروانا ہے اور اذیت جسم کو دی جا رہی ہے. پوسٹ مارٹم جسم کا کیا جا رہا ہے، شق صدر جسم کا کیا جا رہا ہے. تو جبریل امین کا شق صدر کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالنا، اس کو دھلنا اور پھر اس کے بعد اس کو رکھ کر کے سلنا، یہ پورا کا پورا جو یہ پوری پروسیسنگ بتلا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسموں سمیت اٹھانا مقصد تھا، صرف روح کو لے جانا مقصد نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھا، صرف روح کا نہیں تھا. اب اس کے بعد اسراء اور معراج کے بارے میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا رؤوس الاقلام کے اندر کہ اس کے بارے میں روایتیں الگ الگ ملتی ہیں، روایتوں کا اختلاف ملتا ہے. بعض روایتوں میں اسراء کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، بعض روایتوں میں معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور بعض میں خلط ملط کا انداز ملتا ہے. تو یہ اختلاف اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. اسی لیے معراج کے واقعے کی تفصیل کو اگر آپ لینا چاہیں تو جتنی روایتیں اس تعلق سے آئی ہیں ان تمام کو جمع کر کے اور من جملہ طور پر اس سے واقعات کو سمجھنا ہوگا. کسی ایک روایت کو بنیاد بنا کر کے واقعے کو سمجھا نہیں جا سکتا. رؤوس الاقلام میں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ احادیث کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے جزوی تفصیلات کے اندر. لہذا معراج کے واقعے کو صحیح پس منظر میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان ساری روایات کو کلیکٹ کیا جائے اور اس کے بعد ان مجموعی احادیث سے معراج کے واقعے کی تفصیلات کو نکالا جائے. یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے براق پر بیٹھایا گیا اور آسمان پر چڑھا دیا گیا. ظاہر سی بات ہے اس روایت میں جس میں یہ ملتا ہے کہ سیدھے براق سے آپ کو آسمان پر لے جایا گیا، اس کے اندر بیت المقدس والی تفصیل بیچ میں گول ہو جاتی ہے. تو اسی لیے کہا کہ جو تفصیلات ہیں وہ مجموعی احادیث سے لی جائیں گی، کسی ایک روایت کو بنیاد بنا کر معراج کے واقعے کو سمجھا نہیں جا سکتا. وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں چاہوں گا کہ پھر آپ لوگ جوائن ہو جائیں تاکہ بات کو میں مکمل کر لوں، اور وقت لمبا ہو جاتا ہے، معاف کیجیے گا اس کے